حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو پھر جیسے بھی حالات زندگی میں پیدا ہوں، ہر حال میں تم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ تم نے واقعی اللہ کو رب مانا ہے۔ مشکل حالات بھی آئیں گے، سختیاں، تنگیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، اور اس وقت تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا کہ اللہ سے تمہارا تعلق کتنا ہے، اور پھر تم نے اس ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنے۔ یہ 2 دن کا مسئلہ نہیں، یہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھ کر ایک ایسا عہد کیا ہے جسے تم نے ساری زندگی ثابت کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمارے احکامات تم تک پہنچیں گے اور تم نے انہیں پورا کرنا ہے، اور پابندی کے ساتھ اور موت تک۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر تم یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جنت ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقامت فی الدین، دین میں ثابت قدم رہنا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فیصد مسلمان ہمارے سمیت دین پر صحیح طرح قائم ہے۔ کبھی نماز پڑھ دی، کبھی چھوڑ دی، کبھی اللہ کے آگے جھک گئے، کبھی اکڑ گئے، کبھی اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور کبھی فرض زکوٰۃ ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ اے رسول کریم جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ استقامت دکھائیے اور ڈٹ جائیے، اور جو لوگ توبہ تائب ہو گئے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت دکھائیں۔ ولا تطغوا، اور سرکشی اختیار کوئی بھی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کریں کوئی بھی، اور حد سے کراس نہ ہو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو جو تم سر انجام دے رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو استقامت فی الدین کا حکم اللہ کے رسول کو بھی ہے۔ میرے اور آپ کے عظیم رسول اللہ کے ہاں کتنا قریب تھے، اس سب کچھ کے باوجود آپ کی وفات تک آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کا حکم تھا کہ چھوٹ کسی شکل میں نہیں، ہمارے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور جیسے ہم چاہتے ہیں اس طرح کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام زخمی ہیں سخت ترین احد کے میدان میں، لیکن نماز کا وقت آیا اور اس کیفیت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ آپ نے مختلف غزوات میں اپنے قریبیوں کے جنازے اٹھائے، جہاد میں جو شہید ہوئے گہرے زخم لگے،
لیکن آپ چیک کر لیں کہ ان تکلیفوں آزمائشوں میں بھی اللہ کے کسی حکم کو آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہو یا اپنے اس وقت سے بھی آگے پیچھے کیا ہو، ایسی مثال نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اصل مسلمان وہ ہے جو اپنا اسلام مرتے دم تک ثابت کرے گا۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ جی میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مانتا۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین کی ایک جماعت تھی جس کا سربراہ عبداللہ ابن ابی تھا، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ کے رسول کو میں رسول مانتا ہوں اور آخری مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کیا اور جہنمی کہہ دیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے ہمارا یہ اسلام تقاضا کر رہا ہے استقامت کا۔ اب ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانک کر خود سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، آپ یقین جانیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ استقامت اللہ کے رسولوں نے دکھائی ہے، جب کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی باقیوں سے زیادہ ان پر برسی ہیں، لیکن جس قدر اس اسلام اور دین کے راستے پر ان کی قربانیاں ہیں اس کی مثال بھی کہیں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے اتنی ہی آزمائشوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں آزمائش کبھی بھی نہ آئے اس کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، جی اللہ مجھ پر بڑا راضی ہے۔ یہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 24 میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ آپ بھی بولیے ہم سب کا رب کون ہے؟ ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے ڈٹ کر دکھایا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور حق کے مقابلے میں کتنا طوفان آئے، سیلاب چلیں، لشکر حملہ آور ہوں، ہماری جانوں پر بن جائے، ہم نے جو کہہ دیا ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے رب ہونے کا اقرار کیا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہے، اور پھر اس نے اس اقرار کو ڈٹ کر ثابت قدم رہ کر ثابت کیا ہے۔ صرف کہنا کافی نہیں، اس کو ثابت کرنا ہے اس نے اپنی زندگی میں۔ ایک طرف دکان کھلی ہے اور گاہکوں کا رش ہے، اور ادھر جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ رب کون ہے، یہ پیسہ ہے یا وہ خدا ہے جو بلا رہے۔ اللہ کہتا ہے اب ثابت کرنا ہے تو نے۔ ایک طرف حرام ہے اور وافر مقدار میں نظر آ رہا ہے کہ یہ مر رہے، اور دوسری طرف اس کا اسلام یہ تقاضا کر رہا ہے کہ حرام کی طرف نہیں جانا، اللہ نے روکا ہے۔ اب پتہ چلے گا اس نے رب کس کو مانا ہے۔ اللہ آزمائشیں ڈالتا ہے اور یہ اللہ پہ شکوہ نہیں کرتا، یہ شرکیہ الفاظ نہیں بولتا، یہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا کہ جس نے آزمائش ڈالی ہے وہ ہٹا بھی دے گا، میں اس کے در کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب کون ہے۔ اللہ کہتا ہے اب ثابت کر، جدھر کا جھکڑ ہو ادھر ہی تو نے ہو جانا ہے، جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی گر جانا ہے، تو مجھے رب کیوں مانا ہے؟ ہر چیز تو میری مٹھی میں ہے، یہ حالات تو میں خود بنا رہا ہوں تجھے چیک کرنے کے لیے کہ جنت ایسی جگہ تو نہیں جو میں بغیر پرکھے ہوئے تجھے دے دوں۔
تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں جب استقامت دکھاؤ گے اور ثابت کر دو گے تو ان لوگوں پر جنہوں نے دین پر استقامت دکھائی، ان کی مدد کے لیے وقتاً فوقتاً میں اپنے فرشتے آسمانوں سے نازل کرتا جاؤں گا، اور فرشتے آ کر ان کے دل میں جو غم، پریشانی، دشمن کا خوف ہے اس کو نکالیں گے، اور آ کر کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم فرشتے تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے اس مسئلے پر وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہم ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے آخرت میں اور جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل نے چاہا وہ بھی ملے گا، اور جو زبان سے مانگو گے وہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ اس غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پہ ہے کہ تم آج اس کے مہمان بن چکے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جب کہہ دیا ہے نا کہ یا اللہ میں کلمہ گو اسلام قبول کر رہا ہوں اور تجھے رب ماننے کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں پھر استقامت دکھائی ہے تم نے اپنی زندگی میں، ہمیشہ تم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے کہ پوری قومیں مقابلے میں آئیں، لیکن جب کلمہ حق اس نے کہہ دیے پھر اس نبی نے جان تو کٹائی ہے، خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹائے۔ اب میں کئی مثالیں قرآن کریم میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ چیک کریں اللہ کے رسولوں کی دلیری اور جرأت کو، ان کی بہادری کو دیکھیں، اور پھر آنے والے وقت میں رب نے کس طرح کایا پلٹی کہ کتنے ہی طاقتور ظالم تھے، اللہ نے ان کو زمین بوس کر کے وقت کے پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں کو دنیا کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں اس لیول پر اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں، ابلیس نے 7 لاکھ سال نماز پڑھی تھی، ایک معاملے میں آ کے ڈنڈی ماری، اللہ نے جس کو حق دیا اس نے کہا میں نہیں مانتا، میری حیثیت زیادہ ہے، ایک لمحے میں اللہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر برسے گی۔ مجھے اگر رب مانا تھا تو جب میں نے کہہ دیا سجدہ کر پھر انکار کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو نے دل سے مجھے رب نہیں مانا، تو جھوٹا تھا اپنی نماز میں، تو جھوٹا تھا اپنے ذکر اذکار میں، یہ تو نے روپ دھارا ہوا تھا۔ میں تیری دلیل کا جواب نہیں دوں گا جو تو نے کہا ہے انا خیر منہ، کہ جناب فطرت اور جبلت کے لحاظ سے میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کہتا ہے تیری دلیل کی طرف میری توجہ نہیں، اگر مجھے رب مانا تھا تو تیرے رب نے جب کہہ دیا جھک جا پھر کیوں اکڑا ہے؟ تو جب اللہ کہہ دے کسی مقام پہ کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھنا بندے کا کام ہے، اللہ کہہ دے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، پیٹھ نہیں دکھانی، تو وہاں وہ حکم ہے، اللہ کہہ دے صبح سے شام تک روزہ ہے اور بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہاں وہ حکم ہے، اور افطاری کا ٹائم ہو جائے اور اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب کھانا پینا فرض ہے، لیٹ نہ کرنا گناہ ہوگا، اب وہ حکم لاگو ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں پابندیاں لگا کے چیک کرتا ہوں کہ تو مانتا کس کی ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے یا واقعی مجھے خدا سمجھتا ہے؟ تو اس لیے بلند آواز سے بتائیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میاں تو نے بات ثابت کرنی ہے ساری زندگی، اتنی آسانی سے ہم تجھے جنت نہیں دیں گے، اس کے لیے ہم نے اپنے محبوبوں کو بھی اس آزمائش میں ایسے رول کے رکھ دیا ہے
کہ ان کی زندگیاں ساری قربانی میں گزر گئیں لیکن اللہ کو ناراض کسی نے نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے طاقتور ہوں گے لیکن ہم نے آزمانا بھی تو ہے تجھے۔ اور یہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ہر دفعہ ٹائم اوپر چلا جاتا ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے میری طرف۔ قرآن کریم، اچھا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کالی رات کے ٹکڑوں کے رونما، کالی رات کی طرح فتنے ٹکڑوں کی شکل میں رونما ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے جس طرح کالی رات چھا جاتی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، لیٹ نہ کرو، کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اتنے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بچا لو۔ یہ اللہ کے رسول کتنی فکر رکھتے تھے ایمان کی، اصحاب رسول کی۔ ایک اور حدیث کہ صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی جامع نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ صحابہ کا دین میں شوق چیک کریں آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس چیز کا تو اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر استقامت کو اختیار کر جا، بس اس پر ڈٹ جا اور اس عقیدے پر قائم رہے۔ فرمایا اس سے بڑی نصیحت کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ایک ایک قدم پر تو نے ثابت کرنا ہے کہ تو اللہ کا بندہ اور وہ تیرا رب ہے۔ فرمایا یہ سب سے جامع بات ہے جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ آپ کاروبار پہ کھڑے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ اس ٹھیے پر بٹھا اور کھڑا کر کے آپ کا امتحان لے رہے، پیسے کی ریل پیل ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، دھوکہ دیتا ہے یا نہیں، ملاوٹ کرتا ہے یا نہیں، خیانت کرتا ہے یا نہیں، ڈنڈی مارتا ہے یا نہیں، سودا اچھا دکھا کے 2 نمبر دیتا ہے یا نہیں، اور بڑی چلاکیاں اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کو پھنساتا ہے یا نہیں، اور ساری چلاکیوں کا مقصد کیا ہے؟ 2 پیسے فالتو کما لینا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ جتنی چلاکی بھی کر رہے، اینڈ کیا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دے کے بھی کہ 2 پیسے فالتو آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تیرے دل میں ابھی دنیا گھسی ہے اور رب کو تو نے سمجھے ہی کوئی نہیں، تیرا رب کیا چاہ رہے؟ اب وہاں کھڑا کر کے اس کو آزمایا، اور ایک شخص جج ہے، اس کو انصاف کی کرسی پہ بٹھا کر آزمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو مظلوم کے ساتھ ہے یا ظالم کے ساتھ۔ اب میں نے چیک کرنا ہے کہ تو دھڑا بندی کرتا ہے، دھڑا بازی کرتا ہے، یا انصاف پہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے سامنے جب یہودیوں کی بیٹی فاطمہ کی سفارش آئی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے لخت جگر اسامہ، جو رسول کائنات کے محبوب ترین صحابی تھے، اور ان کو سفارشی بنا کر پیش کیا کہ آپ نے آرڈر دیا ہے کہ چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اللہ کے قانون کے تحت، تو یہ بچی بڑے خاندان کی ہے، ہاتھ کٹے گا، دھبا لگے گا، اس کی زندگی بھی خراب ہوگی اور خاندان والوں کی ناک کٹ جائے گی۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں مہربانی کر کے لچک دے دیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس وقت آپ منصف اور جج کی کرسی پر تھے، آپ نے فرمایا یہ تو ان کی بیٹی فاطمہ ہے، مجھ رسول کی بیٹی فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا اگر اللہ کے قانون کو توڑ کر چوری کرتی اور ثابت ہو جاتی، اللہ کی قسم اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جج بیٹھا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑے مزے کر رہے، مزے نہیں کر رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو قاضی یا جج بنا دیا گیا تو وہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے، اتنے کڑے امتحان میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس میں 100% پورا اترنا یہ اسی کا کمال ہوگا جس پر اللہ کا انعام ہوگا، ورنہ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے جہنم کے تہخانوں میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر یہ جج انصاف کر جائے تو پھر 70 شہیدوں کا خون ایک طرف، اس جج کے قلم کی سیاہی دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاجر اپنے امتحان میں، جج اپنے امتحان میں، تفتیشی اپنے امتحان میں، ایجنسیوں والے اپنے امتحان میں، علماء اپنے امتحان میں ہیں، دنیا میں ہر شخص امتحان کے میدان سے گزر رہے۔ آپ چیک کر لیجئے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کے اندر کیا چیز اللہ اس کو وہاں بٹھا کے چیک کر رہے۔ کسی کو غریب بنا کر اللہ اس کا صبر چیک کر رہے کہ یہ کتنا مجھ پہ صبر کر کے راضی ہو رہے۔ کسی کو امیر بنا کر اس کا شکر چیک کر رہے کہ اس میں کہیں تکبر اور گھمنڈ تو نہیں آ گیا، یہ کہیں فرعون تو نہیں بن گیا، یہ کہیں لوگوں کے لیے دنیا میں امن کی تباہی کا ذریعہ تو نہیں بن گیا۔ اور ہر جگہ اللہ اس چیز کو بندے کو بار بار یاد دلاتا ہے، رسولوں کو بھیج کے، کتابیں اتار کے، وحی اتار کے، علماء کو بھیج کے، قدم قدم پر اپنے گھر بنوا کر جمعے کے دن اور ایک ایک مقام پر واعظ و نصیحت کے ذریعے کہ جو جہاں بھی ہے اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن اس دھیان کو ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ میں بندہ ہوں کس کا؟ اللہ کا۔ نبی کریم علیہ السلام آئے اس دنیا میں صرف یہی محنت کرنے۔ تمہاری چودراہٹ مجھے نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ مجھے نہیں چاہیے، تمہاری جگیروں کی لالچ مجھ میں نہیں ہے، مجھے کسی عہدے کی کوئی حرص نہیں ہے، مجھے اونچے خاندان سے کسی رشتے کی لالچ نہیں ہے، مجھے دنیا میں تعلقات بڑھانے کی اور اپنی پاور شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش ہے۔ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ جو غلام ہے وہ غلامی میں اللہ کو راضی کر جائے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری میں اللہ کو راضی کر جائے، جو تاجر ہے وہ تجارت میں اللہ کو راضی کر جائے، جو جنگجو ہے وہ اس میدان میں اللہ کو راضی کر جائے، جو علماء ہیں وہ اس لائن میں اللہ کو راضی کر جائیں، جو وقت کے رسول ہیں وہ اس میدان میں اللہ کے امتحان میں چل رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان ڈالنے والا اللہ ہے، اور قیامت کے دن اس کا رزلٹ وہ آؤٹ کرے گا۔ اس لیے بھائیو، یہ زمینیں، یہ مکان، یہ جائیدادیں، یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ تعلقات، یہ سب عارضی ہیں، یہ عہدے بھی زیرو ہیں۔ بہت جلد موت نے اس بات کو یقینی بنا دینا ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے ہر اس چیز کو نکال دیں جس کو اسلام برا سمجھتا ہے، اپنے اندر ہر اس چیز کو ڈال دیں جس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ بس اسی چیز کا اللہ تقاضا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس معیار پر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان نماز میں بہت اچھا ہے، روزے میں با کمال، تبلیغی جماعت میں چلے پہ چلہ لگائے گا، بندہ کہتا ہے بڑا دیندار، لیکن جب کل ٹائم آئے گا پتہ چلے گا بہن کا حق وراثت میں کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وقت آئے گا پتہ چلے گا بیوی کا حق مار بھی کھا گیا ہے، وقت آئے گا پتہ چلے گا ناجائز زمین بھی قبضہ کی ہوئی ہے بزرگوں نے، پھر وقت آئے گا پتہ چلے گا جناب اس نے تو بہت ساری تجارت میں بھی حلال حرام اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کیا اسلام کا تعلق صرف سجدے سے ہے، باقی زندگی سے کوئی نہیں ہے؟ اور اس بات کے لیے ہمارا رسول نمونہ بن کے آئے۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، دنیا نے ایسا تاجر نہیں دیکھا۔ آپ مصلی کے امام تھے، ایسا امام کوئی نہیں دیکھا۔ آپ مسجد نبوی کے خطیب تھے، ایسا خطیب نہیں دیکھا گیا کہ جس طرح حق گوئی کا مظاہرہ کیا اور ہر ایک کی خیر خواہی میں کسی کی خوشامد اور چپلوسی کبھی نہیں کی، اور وقت کے ظالموں کو للکارنے میں کمال کیا ہے۔ اور پھر یہی نبی جب کرسی انصاف پہ آتا ہے ایسا جج اور منصف کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب یہی پیغمبر ایک قافلے کا قائد بنتا ہے تو پھر قافلے کے درمیان جس طرح اس نے معاملات چلائے اور ان کو جوڑ کے رکھا اور ان کے دلوں میں ان کی محبت پہ واسطہ ہو گئی ایک ایک شخص کے،
دنیا میں ایسی مثال بھی نہیں۔ اور جب یہ پیغمبر سپاہ سالار بن کر آتا ہے، ایسا سپاہ سالار دنیا نے نہیں دیکھا۔ اور جب میرا نبی جرگے اور پنچایت میں آتا ہے تو پھر دنیا نے ایسا پنچایتی کبھی نہیں دیکھا۔ ارے میرے نبی جوانی میں گئے، ایسی جوانی کوئی نہیں دیکھی گئی۔ میرے نبی بڑھاپے میں گئے، اتنا خوبصورت بڑھاپا کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ کو باپ بنایا گیا، دنیا میں اتنا خوبصورت باپ کسی نے نہیں دیکھا جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہو۔ ارے آپ داماد بنے، ایسا داماد کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ سسر بنے، ایسا سسر کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے حج کیا، ایسے حج کی مثال نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نمازی نہیں دیکھا گیا۔ آپ روزے رکھنے پہ آئے، ایسا روزہ دار نہیں دیکھا گیا۔ آپ راتوں کو قیام میں کھڑے ہوئے، ایسا شب زندہ دار کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے سخاوت کے دریا بہائے، ایسا سخی کوئی نہیں دیکھا گیا۔ اور آپ طوفانوں سے ٹکرائے، جگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، دنیا کے فرعونوں سے۔ آپ جیسا دلیر بھی کوئی نہیں دیکھا گیا، آپ جیسا رحم دل کوئی نہیں دیکھا گیا، آپ جیسا خیر خواہ کوئی نہیں دیکھا گیا۔ اس سے بڑھ کر مثال ہی کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نمونہ بن کے آئے تھے۔ اے لوگو، اگر رب کا بندہ بننا ہے، محمد مصطفیٰ جیسا بن کے دکھاؤ۔ اس سے آگے کون سی مثال ہے؟ آج ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں ہر تقریر میں۔ او جی انگریز یہ کرتا ہے، برطانیہ میں جو دفع کرو ان کو۔ آپ سے بڑی مثال حضور کی آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ ان کو ان کی مثالیں دو، ان کی مثالیں ہمیں کیوں دیتے ہو؟ قوم کے دماغوں میں آپ ان کی محبت ڈال رہے ہیں۔ آج بھی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں جناب یورپ کو ذرا دیکھیں نا، کتنا کمال ہے یہ۔ او بھائی، یورپ سے پہلے مدینہ میں چلے جائیے، آپ کو انشاءاللہ اندھیرا نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ تو میرے نبی اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں چلے گئے اور آج تک جا رہے ہیں، تو وہ صرف اسی بنیاد پر کہ ان سے خوبصورت اور خوبصیرت اللہ کا بندہ کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ بس اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بندے بن جاؤ اللہ کے، پھر ملک کے وزیر اعظم بھی بنو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے تمہارے اندر یقین آ جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو، بس تم دنیا میں اس کے نائب بنا کر بھیجے گئے، اس کے قانون کو چلانے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ بس جب یہ 1.25 لاکھ لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، رسول کائنات دنیا سے آؤٹ ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو رب نے اقتدار دیا کہ یہ رسول کی تربیت ذرا چیک کرنا، ان جیسا حکمران دنیا میں پھر تم نہیں دیکھو گے، ان جیسے قاضی نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے جج نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے منصف نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے سادگی زندگی والے نہیں دیکھو گے، ان جیسے دلیر نہیں دیکھو گے، ان جیسے تم بہادر نہیں دیکھو گے، ان جیسے دنیا میں رہ کے دنیا سے باہر تم نہیں دیکھو گے، ان جیسے انصاف پسند، خیر خواہ، رحم دل، با کمال، سخی، لوگوں کا درد رکھنے والے تم دنیا میں نہیں دیکھو گے۔ یہ دیکھو گے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہیں، لیکن کس طرح یہ راتوں کو مدینہ کے چکر کاٹیں گے چوکیدار بن کر، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کی تربیت میرے رسول نے کی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے قرآن سے ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز کیا ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم باہر ہے، ہمیں نہیں آتی یہ کتاب، یہ آپ کو ماننا ہوگا۔ میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی مسجد کی مثال دیتا ہوں۔ یہ مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ اس مسجد کے پہلے 10 نمازی کوئی بھی ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ ہر مسجد کا یہی آپ زیچہ نکال لیں، ہر مسجد کا آپ یہی تصور نکال لیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ٹکسلے کی کوئی مسجد بھی آپ چن لیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی کی، بلکہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی کوئی مسجد اٹھا لیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف نمونے کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم پیدائشی مسلمان، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب کہنے والے، اور اللہ نے جو کتاب اتاری جس کے ذریعے دنیا کے اندر انقلاب آیا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ کتاب بدلے گی نہیں، ورنہ لوگ روشنی کہاں سے لیں گے؟ اس کتاب کی جتنی ضرورت ہے اتنی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ کتاب رہے گی تو دنیا میں روشنی تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی انسانیت تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی دنیا میں تب رحم اور خیر خواہی پیدا ہوگی۔ یہ کتاب ہی نہیں ہے تو پھر لوگ تعلیم کہاں سے لیں گے؟ لوگ سمجھیں گے کہاں سے؟ دلیل کہاں سے ہے؟ واضح و نصیحت کہاں سے؟
تو میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ جو پہلے 10 نمازی جو 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ میں کہتا ہوں صرف قرآن کریم ان کے سامنے رکھ لیں، ان کو کہیں اپنی مرضی سے جہاں دل ہے آپ کھول لیجئے، 40 سال سے آپ علماء کی باتیں بھی سن رہے ہیں، جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی جماعت بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے، آپ تعلیم بھی سن رہے ہیں، آپ کے اندر دین کی محبت بھی ہے، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، میں ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 10 بندے قرآن کریم کھول لیں، اس مجمع کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی بولتا ہوں مدرسے کے پڑھے ہوئے کو چھوڑ دیجئے، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، میں کہیں سے بھی اس کو کھول دیتا ہوں اور جہاں سے صفحہ نکلے میں کسی لائن پہ انگلی رکھتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں آ کے صرف اس کا ترجمہ سنا دیں، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، ایمان سے بتائیں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ بتا سکے گا؟ ان کو پتہ ہے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 90 سال کے بوڑھے ہو کے مر گئے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے قیامت میں جان چھوٹ جائے گی اگر ہم اتنے غیر ذمہ دار بنیں گے؟ جب ہم نے نہیں پڑھی اپنی اولادوں کی فکر کیسے کریں گے؟ جب ہم نے کوشش نہیں کی آنے والی نسل تک یہ پیغام کیسے جائے گا؟ اور جن صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی، جاہل لوگ تھے، شرک میں تھے، کفر میں تھے، ظلم میں تھے، قاتل تھے، بچیاں زندہ زمین میں گڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، سارے جرم ان کے اندر تھے، لیکن جب میرے نبی کے لڑ لگے میرے پیغمبر نے یہ کتاب ان کو سکھائی، ایک ایک لفظ ایک ایک چیز انہوں نے وقت دیا، اور اس کے بعد جب میرے نبی کا جنازہ اٹھا آپ دیکھ لیں 1.25 لاکھ لوگ اسی معاشرے کے، آپ کسی کا نام لیں جو کہے کہ جناب مجھے قرآن پڑھنے کا بھی نہیں آتا، مجھے اس کا مفہوم بھی کچھ پتا نہیں، میں جیسے پہلے تھا میں آج بھی ایسے ہی ہوں، ایسے آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ پہلے وہ جو تھے اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ نہیں تھے، یہ ایک نئی دنیا، نئے لوگ، نئے انسان، وہی چہرے ہیں، اندر کی زندگی اور دنیا بدل چکی ہے، لوگوں نے کہا کہ ان سے خوبصورت شخص اور خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، سب سے بڑا کمال تھا قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا، اور آج آپ کو ماننا ہوگا جو سب سے بڑا اسلام کے نام پہ دنیا میں ملک ہے بحیثیت مجموعی، اس کی قوم بھی قرآن کریم سے بہت دور ہو چکی ہے، ہم انگریزی بہت آتی ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر اسلام کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے نہ ہمیں حدیث کی سمجھ ہے، اس لیے میں بار بار روتا رہتا ہوں کہ بھائیو اس کی تھوڑی سی فکر کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں بڑے سالوں سے ایک ذہن بنا چکا ہوں، اور ابھی 200 سے زائد نوجوان جو میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ پورا ٹکسلا اس میں کھڑا ہو جائے گا، کافی علماء اس میں میرے ساتھ ہیں، اور ہم یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق سیاست سے نہ ہو، صرف دین اور اصلاح کے ساتھ ہو، رفاہ اور فلاح کے ساتھ ہو، جس میں بین المسالک اختلافات کو نہ اچھالا جائے، صرف نوجوانوں کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو قرآن کریم سمجھایا جائے کہ ایک ایک لفظ جب کوئی پڑھے آپ کو سنتے ہوئے سمجھ آ جائے اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے، باقی تفصیلات تو علماء کی ہیں لیکن اس کی فکر کون کرے گا، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری بات پہ ذرا غور کیجئے جو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، پارہ نمبر 11 میں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، میرے اور آپ کے نبی کو کیا فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ ان مسلمانوں کو حضرت نوح کی خبریں بتائیں، ان کا قصہ بتائیں، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب نوح نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو، اے میری قوم کے لوگوں، اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، میں کھڑے ہو کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اگر میرا یہ کھڑا ہونا تمہاری طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ چیز تمہیں اچھی اگر نہیں لگتی، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، تو پھر اگر تم نہیں سمجھتے ہو اور آئے دن میرے خلاف منصوبے بناتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا بھروسہ صرف اور صرف کس پہ ہے،
تو تم ایسے کرو سارے اکٹھے ہو کے میرے خلاف منصوبہ بناؤ اور اپنے ہم نواؤں، ہم پیالہ، ہم مشن لوگوں کو بھی اکٹھا کرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر اس مسئلے میں تم بالکل واشگاف پوزیشن میں میرے سامنے آ جاؤ. ثم اقضوا الیہ، پھر جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو وہ تم بگاڑ لو. ولا تنظرون، مجھ پہ ترس نہیں کھانا، مجھے مہلت بھی نہیں دینی. مجھے مارنا چاہتے ہو، روکنا چاہتے ہو تو روک لو، لیکن میری یہ ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے کہ جب دنیا میں یہ ظلم ہے تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے سمجھانا ہے. کئی خوش نصیب توبہ طائب ہو جائیں گے اگر یہ ظالم رکاوٹ ڈالیں، آپ نے ڈٹ جانا ہے. یہ ہے وہ استقامت فی الدین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان اصحاب رسول کو بتائیں کہ میرے رسول حضرت نوح کی جرت کو دیکھیں، استقامت کو دیکھیں. پوری قوم کے مقابلے میں تنہا پیغمبر کھڑا ہے، وہ نبی کو مارنا چاہتے ہیں اور نبی ہر لمحے اللہ کا پیغام ہی ان کو پہنچاتا چلا جا رہا ہے. یہ حضرت نوح کی ایک مثال ہے. اس کے بعد آگے آئیے، حضرت ہود علیہ السلام، یہ اللہ کے رسول حضرت نوح کے دور کے کچھ زمانے بعد دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا سورہ ہود کے اندر پارہ 11 اور 12 میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور باقاعدہ طور پہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو باتیں کی ہیں اللہ نے ان کو ذرا سامنے رکھا ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت ہود جب مسلسل سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم دنیا میں ظالم بن گئے ہو، اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، یہ جائیدادیں زمینیں باغات اللہ نے دی ہیں، طاقت تمہاری اس دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہے، تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں پیدا کوئی نہیں کیے گئے، تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اب جب بار بار رسول اپنی قوم کو بتاتا جا رہا ہے بغیر کسی فیس اور اجرت کے، تو قوم کے جو وڈیرے تھے اب وہ حضرت کے مقابلے میں آ گئے. اب کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراکا بعض الہتنا بسو، کہ آئے دن ہمارے ان جھوٹے خداؤں کو تم برا کہتے ہو کہ معبود اور رب تو ایک اللہ ہے، جن کے آگے تم جھکتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ کہنے لگے لگتا یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان خداؤں کی مخالفت سے ان خداؤں نے بری طرح آپ کے اوپر کوئی آسیب اور جن مسلط کر دیا ہے کہ جس طرح کسی پر مسلط ہو تو وہ پاگلوں کی طرح ہوتا ہے. ہم آپ کی یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں اور یہ پھٹکار آپ کو ہمارے ان جھوٹے خداؤں کی طرف سے پڑ گئی ہے. یہ جملہ قال انی اشہد اللہ، اب اس کے جواب میں حضرت ہود کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وشہدو، اور تم بھی سارے گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق اس گندے عقیدے سے نہیں ہے. من دون ہی، یہ اللہ کے سوا جتنے بھی تم نے بنائے یہ سب زیرو ہیں، ان کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے. فکیدونی جمیعا، تم سارے اکٹھے مل کے میرے خلاف کوئی برا منصوبہ بناؤ، پلاننگ کرو، تدبیر کرو. اور ثم لا تنظرون، اور مجھے ایک منٹ کی مہلت بھی نہ دو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو. اس حق گوئی پہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. انی توکلت علی اللہ، اس لیے کہ میں نے بھروسہ صرف اور صرف کس ذات پر کیا ہے؟ مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ووٹ نوٹ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی چیز ہی نہیں چاہیے، تو تم مجھے کیوں دباتے ہو؟ میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها، دنیا میں جتنے جاندار ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے سب کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. یہ جو ٹیڑھے راستے تم چل رہے ہو ان پہ وہ خدا نہیں ملتا، خدا سیدھے راستے پہ ملے گا، اور وہ راستہ میں تمہیں دکھا اور بتا رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزو یہ حضرت ہود کی جرت آپ چیک کریں، دین پر استقامت. اس کے بعد حضرت ابراہیم سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں اور آیت نمبر 81 کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کی جرت کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین میں آئے سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 88 میں اللہ نے ان کی جرت کو بیان کیا ہے.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے پھر کلمہ پڑھ لیا ہے اور فرعون مقابلے میں آ گیا. پارہ 16 میں سورہ طٰہٰ میں ان کی استقامت اور جرأت کو بیان کیا ہے کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اسی موسیٰ نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے، یہ تمہارا استاد ہے. اب اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بہت برا حشر کرنے والا ہوں. تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اب انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں وہ کہنے لگے سن فرعون، ہم تجھے کوئی ویلیو اب نہیں دیتے ہیں، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے انہوں نے ہمارے اندر کو واضح کر دیا ہے، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس سے بڑھ کر تیری ربوبیت کو نہیں مانتے ہیں. کیا کر لے گا تو؟ ہماری جان لے لے گا، ہمیں کاٹ دے گا، ہمارے ٹکڑے کر لے گا، تو پھر ہم تجھے چیلنج دیتے ہیں فقضی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے وہ کر لے، ہم کسی صورت ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے کہا لأصلبنکم فی جذوع النخل لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا الٹی جانب سے، اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا الٹا پاؤں کاٹ دوں گا، اگر الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھی ٹانگ بھی کاٹ دوں گا، اور پھر میں کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اور میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر دوں گا. اس لیے تم پیچھے ہٹو، جو کلمہ پڑھا ہے اور موسیٰ کے رب کو رب مانا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن وہ چند منٹ میں کلمہ پڑھنے والے ان جادوگروں نے ایمان پر وہ استقامت دکھائی کہ ادھر فرعون نے سولی چڑھایا، ادھر اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. آخری بات عرض کرتا ہوں، فرعون دنیا میں ایک ظالم گزرا ہے، اس کی بیوی حضرت آسیہ جن کا جنت میں نکاح میرے رسول کے ساتھ ہونا ہے وہ ام المؤمنین بن جائیں گی. توجہ کیجئے گا، وہ فرعون کی بیوی ملکہ تھی ملکی، لیکن حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ نے ایمان دے دیا. فرعون کی ربوبیت کو نہیں مانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فرعون کو پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 میں سورہ تحریم کے آخری صفحے پہ آیت نمبر 11 میں اس عورت کی جرأت، بہادری، استقامت کا ذکر کیا ہے. اور کس انداز میں کیا ہے تھوڑا سا اس میں غور فرمائیے. اور اللہ مردوں کو بتا رہے اس امت کے لوگوں کو، اور تمہاری نسبت بڑی اونچی ہے، تم پیسوں پہ آ کے ایمان کو نہ بیچو، تم لالچوں میں آ کے ایمان کو خراب نہ کرو. اس عورت کو دیکھو کہ جس عورت نے کمزور صنف نازک ہے، فرعون کی بیوی ہے، ناز و نعم میں پلی ہے، پورے ملک کا اقتدار اس کے قدموں میں ہے، لیکن جب حق سمجھ آیا ہے تو پھر اس راستے پہ چلی ہے. اور فرعون نے کیا کیا ہے؟ فرعون نے فیصلہ کر لیا حضرت آسیہ کو قتل کرنے کا، جبکہ فرعون اس کی محبت میں فریفتہ تھا اور وہ اللہ کی محبت میں غرق ہو گئی ہے. اس نے اللہ کو رب مان لیا ہے. فرعون نے حضرت آسیہ کو کھڑا کیا اور دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر اس ہاتھ میں اس نے میخ ٹھونک دی ہے، پاؤں میں میخیں ٹھونک دی ہیں، ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی ہیں. اس طرح حضرت آسیہ کو اذیت کے ساتھ اس نے شہید کر دیا ہے. اس نے کہا میرے علاوہ کوئی رب ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے میری بیوی بھی ہو میں اس کو قتل کر دوں گا. پورے ملک میں اس نے اپنا خوف پھیلایا ہے، لیکن وہ عورت جان تو دے گئی لیکن اپنے عقیدے کو پھر بھی نہیں چھوڑا ہے. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ آخری حوالہ ہے، توجہ. اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، او ایمان والے مردوں اور لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کرو کہ تم مرد ہو، بڑی طاقت ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ آسیہ ایک عورت ہے، فرعون کی بیوی ہے، اور اس کی استقامت اور جرأت کو چیک کرو. اللہ کہتے ہیں ان کلمہ گو لوگوں کو بتاؤ، اے رسول اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ بات بتا دیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. کیا مثال ہے کہ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی پر ظلم ہوا اس نے ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، میری دعا ہے کہ مجھے جنت میں اس سے خوبصورت اور بہتر محل عطا فرما. اللہ کہتا ہے اس نے کہا میں یہ قربان کرتی ہوں، مجھے وہاں کا محل چاہیے جنت میں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون اور اس کی ان ایذاؤں سے مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے، میں شہادت چاہتی ہوں. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان ظالموں سے مجھے نجات دے کہ میں تیرے راستے میں کٹ کر آنا چاہتی ہوں. یہ حق ہے جو اپنا راستہ بناتا ہے. اس لیے آپ جس میدان میں بھی ہیں، آپ اللہ کے بندے، رسول اللہ کی امتی ہیں. آج سے یہ تہیہ کریں انشاءاللہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. عہد کرتے ہو؟
اپنے ضمیر کو جج بناؤ اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کریں کہ ہم غلط جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں کلمہ پڑھا اس کا مقصد کیا تھا. آج ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے, اے ربا تجھے ناراض نہیں کریں گے, باقی سارا زمانہ راضی ہو جائے. الحمدللہ آج طاقت اسرائیل, امریکہ اور بدماشوں کے پاس ہے, فلسطین نہتا ہے, لیکن ہمارا یہ دعویٰ کہ اللہ ہمارا رب ہے, رسول ہمارے امتی ہیں, وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. ہمارا ملک بھی, ہماری افواج بھی, ہمارے ملک کی پالیسی بھی, ہمارے علماء بھی, یہ غیرت مند عوام بھی, تمام طبقات اسرائیل کے ساتھ, قلم کے ساتھ بھی ہیں, زبان کے ساتھ بھی ہیں, چاہے اس میں کوئی بھی قربانی لگ جائے, لیکن انشاءاللہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.